بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء، یہ ہے کتاب، ایپیسوڈ نمبر 1، ویلاگ نمبر 338، بیان حضرت سعدیہ حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ناظرین، پیج ہے 358، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کے سچے قصے، سچے واقعات لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے، اور بوجہ بھوکے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر بوجہ بھوکے میں نے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی، اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب میں نے بچہ جنا اور اس کا نام مہیر رکھا، اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی، اور باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پانی پیتی تھی، یعنی باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پاتی تھی، یہاں تک کہ میں 7 دن اور رات فاقے سے بھوکی رہی اور فاقے سے بے تاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، پانی اس کا نہایت سفید دودھ سے زیادہ، اور اس میں خوشبو مشک عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمہ سے جتنا چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا، اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمے کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا میں شکر ہوں کہ تم نے حالات قحط میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے اپنے خدا کا شکر بجا لائیں، بغیر کھائے پیے اپنے خدا کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکہ میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکہ چلی جاؤ۔ اسی وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال میرا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہے، قریب الحاق ہوئے، اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں کچھ کو ممانعت تھی کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی، اسی وقت ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کا، یعنی قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو اپنی گود میں لے کر اپنا دودھ پلائے،
یہ آواز سن کر قوم بنی سعد عورتوں کی فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئی اور پھر اپنے اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگیں۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکہ چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ پس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلیں اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے گدھے پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ہی ساتھ تھا، لیکن جو میرا گدھا تھا وہ رفتار میں سست تھا، اس واسطے کہ گدھا میرا بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میرے ساتھی سنگی سب کے سب آگے نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پیچھے چلتی رہی، اور میں جس کوہ اور میدان سے گزر رہی تھی یہ آواز برابر سنتی تھی کہ اے حلیمہ، تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک عصا بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نورانی چہرہ ایک غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ابھی ہے باقی، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تحریر تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بیان چل رہا ہے حضرت حلیمہ دائی جنہوں نے دودھ پلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا چلنا میرا چلنا، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا